من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما إمام المنتظر الحجة الثاني عشر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آئیے مل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے درود پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مریضوں کی شفا یابی کے لیے درود پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے درود پڑھیں محمد. خدا نے مطالعہ آپ مومنین کا اس فرش عذاب تشریف لانا اپنی عبادت میں شمار فرمائے. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومہ نسرین جن کے 40ویں کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اور جتنے بھی ان کے مرحومین ہیں ان کے لیے تلاوت فرمائے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایک مسئلہ جو چند مرتبہ پوچھا بھی گیا ہے فون کے ذریعے سے، چاہتا ہوں کہ اس ایصال ثواب کے حوالے سے عرض کروں تاکہ آپ بھی آگاہ ہو جائیں. سوال کرتے ہیں کبھی کبھی کہ جو مرنے والا ہے ان کے لیے فلاں چیز کا ختم دے سکتے ہیں؟ نام کسی چیز کا رہتے ہیں انسان کو. مثال کے طور پر اچھی کا ختم دے سکتے ہیں، ساگ کا ختم دے سکتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، دال کا ختم دے سکتے ہیں. یعنی سوال کرنے والے کے ذہن میں دراصل یہ ہے کہ خاص چیز کا کوئی ختم دیا جاتا ہے، باقی ہر چیز کا ختم نہیں دیا جا سکتا، اس وجہ سے سوال کرتا ہے. تو ان سے گزارش ہے کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی آپ ختم دیں گے اس کو ثواب انشاءاللہ ملے گا، چاہے کوئی بھی کھانا ہو، پانی ہو، دودھ ہو، کسی بھی قسم کی غذا ہو، کیونکہ غذا کے ذریعے سے ان کو ثواب نہیں ملتا. جو آپ کھانا دیتے ہیں، جو آپ فوڈ دیتے ہیں، وہ فوڈ پکانے سے، فوڈ بنانے سے ان کو ثواب نہیں ملے گا. جب تک وہ فوڈ مومن نہیں کھائے گا، کیا بات، جب تک وہ محب اہل بیت اس فوڈ کو نہیں کھائے گا، جب تک مستحق اور فقیر
اس کھانے کو نہیں کھائے گا تب تک اس کھانے کا ثواب نہیں ملتا. لہذا جو بھی کھانا ہو، کھانے والا اگر کھا رہا ہے، مومن اگر کھا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب مرنے والے کو ملے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. اور پھر یہ فقط کھانے کی بات نہیں ہے، کھانے کے ذریعے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن کچھ اور بھی کام ہیں جن کے ذریعے سے زیادہ ثواب ملتا ہے انسان کو اگر وہ انجام دیے جائیں. مثال کے طور پر اگر کسی مستحق اور غریب کو جو اس کی حاجت ہے اس کو پورا کیا جائے، اگر کسی غریب کی مدد کی جائے جو اس کی ضرورت ہے اور نیت کی جائے کہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ملے تو انشاءاللہ اس کا ثواب اس کھانے سے زیادہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ جس کو کھانا دیتے ہیں اس کو طلب نہیں ہوتی، کھانے کی بھوک نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی بھی ہے تو گھر سے کھا کے آیا ہے، اپنا کھانے پینے کے لیے اس کے پاس ہے. اگر یہی غذا اور یہی کھانا، یہی پیسے اس آدمی کو ملے جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہی کھانا ثواب کی فضیلت کا ثواب بن جائے گا. کھانا انسان جو ثواب ملے گا مرنے والے کو وہ بہت زیادہ ثواب ملے گا. اسی طریقے سے آپ کوشش کریں کہ ہر وہ کام جس سے زیادہ ثواب ملے مرحوم کو، جس سے زیادہ اس کو فائدہ ہو، اس کام کو انجام دیا جائے. ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، مجالس کا انعقاد کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اور غریب و مسکینوں کی مدد اور ان کا لباس، پوشاک اور کھانے کا انتظام، یہ وہ کام ہیں کہ جن کے ذریعے سے مرحوم کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اگر انسان کو ایسا کام کرے جس سے صدقہ جاریہ ہو مرحوم کے لیے تو وہ تو ہمیشہ کے لیے اس مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا. کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے امام بارگاہ بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے کسی طالب علم کو مدد کر دی تاکہ وہ علم دین حاصل کرے، تو جب تک وہ علم دین حاصل کرتا رہے گا، جب تک علم دین پھیلاتا رہے گا، جب تک اس علم دین حاصل کرنے کے بعد لوگ سننے کے بعد عمل کرتے رہیں گے، مرحوم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. اور دوسری جو گزارش ہے، وہ گزارش تو نہیں بلکہ گلہ ہے آپ سے. وہ گلہ یہ ہے کہ نماز جماعت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. توجہ چاہوں گا، نماز جماعت کی، نماز کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. بہت سے احادیث کے اندر اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور جماعت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی مومن نے نماز پڑھی ہے، پڑھ چکا ہے، نماز پڑھ لی فرادہ، لیکن جماعت اس کو نصیب ہو رہی ہے، دیکھ رہا ہے کہ مسجد میں یا بارگاہ میں جہاں پر بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں نماز شریک ہونے کے لیے وہاں پہ آیا ہے، اگرچہ نماز پڑھ لی ہے، تو نماز کا احترام یہ ہے کہ آپ دوبارہ اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں. اس میں کوئی نقصان تو ہے نہیں. آپ سے اگر کہا جائے بس آپ جاب کر کے آ گئے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے، اب یہ آپ میں اختلاف ہوا کہ کون 4 گھنٹے کرتا ہے، کوئی 5 گھنٹے کرتا ہے کام، 5 گھنٹے 10 گھنٹے کام کر کے آ گئے، اور اس کے بعد کسی نے بتایا کہ بھائی ابھی کسٹمر بہت ہیں، ٹیکسی ڈرائیور کم ہیں، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی 8 گھنٹے تو کر لیجیے، آپ کیا فائدہ؟ کوئی نہیں کہے گا ایسا، بلکہ کہیں گے نہیں یہ ایکسٹرا مل رہا ہے تو انسان کو لینا چاہیے. کوئی نہیں کہے گا کہ 8 گھنٹے میں محنت کر کے آیا ہوں اب نہیں جاؤں گا. نہیں، اگر پتا چلا کہ ہاں ابھی کام بزی ہے تو 8 گھنٹے کے بعد بھی انسان استفادہ کرنے کے لیے جاتا ہے. تو جب انسان نماز پڑھ کے آتا ہے تو اس کا تو ثواب انسان کو ملتا ہی ہے، لیکن جب جماعت میں شریک ہوتا ہے تو پھر جماعت کا بھی ثواب مل جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہاں تک کہا گیا ہے جماعت کی اہمیت کے بارے میں، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر نماز جماعت قائم ہو اور امام جماعت آپ کی نظر میں عادل نہیں ہے، یعنی وہ شرائط پوری نہیں ہے جس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، شرائط کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جماعت کا احترام کرنے کے لیے خواہ بھی آپ جماعت میں شریک ہو جائیں. اتنی جماعت کی اہمیت ہے. نماز نہیں پڑھنی آپ نے، امام جماعت آپ کی نظر میں عادل نہیں ہے، شرائط پوری نہیں ہے، لیکن جماعت کا احترام کرتے ہوئے خالی ایسے کھڑے ہو جائیں، ان کی طرح سجدہ کریں، رکوع کریں، آپ کی نماز تو نہیں ہوگی، لیکن جماعت کے احترام کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا. صلوات پڑھیں محمد والے.
پھر بھی صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، ہاں اگر تم اجرت دینا چاہتے ہو تو میرے قربا سے مودت اختیار کرو، میرے قربا سے محبت اختیار کرو۔ یہ بالکل تحت اللفظی ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا، کہ جو مشہور و معروف آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی۔ اس میں ہوا یہ کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمان آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے بڑی زحمتیں کی ہیں، آپ نے تبلیغ کی، آپ نے فرض رسالت کو ادا کیا، ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر عطا کریں، آپ کی زحمت کا کوئی اجر دیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو پیغمبر نے خاموشی اختیار کی۔ جب پیغمبر نے خاموشی اختیار کی تو پروردگار عالم کی آواز آئی ہے پیغمبر آپ کہہ دیں میری طرف سے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس رسالت کے کام کے سلسلے میں کوئی تم سے اجرت نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے قربا کے ساتھ، میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت اختیار کرو۔ اب دیکھیں یہ بہت عجیب و غریب آیت کریمہ ہے۔ قرآن مجید میں اور سوروں کے اندر انبیاء کا ذکر ہے اور وہاں پر جو ذکر ہے وہ بھی اسی بات کا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے پاس چند انبیاء کا ذکر نام ہوا ہے قرآن مجید میں، ان کے پاس ان کی قوم والے آئے اور کہا کہ نبی اللہ آپ نے ہمارے لیے ہدایت کا اہتمام کیا، آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، آپ نے زحمتیں کی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر عطا فرمائیں، ہم اجر دینا چاہتے ہیں آپ کو۔ تو اس نبی نے جب یہ تقاضا اجر کا سنا تو نبی نے جواب میں کہا کہ ان اجری الا علی اللہ، مجھے تم سے اجرت نہیں چاہیے، میری اجرت اللہ کے اوپر ہے۔ قرآن مجید میں آپ اٹھا کے دیکھیں اجرت کی گفتگو ہوئی ہے، اجرت کا سوال کیا گیا ہے انبیاء سے، لیکن ہر نبی نے یہ کہا ہے کہ میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا۔ کیوں کہا ہے اس طرح سے؟ اس لیے کہ نبی جانتا ہے کہ رسالت یا نبوت کا عہدہ لے کر اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، لہذا جس کے لیے یہ کام کرنے کے لیے آیا ہے اجرت بھی اسی سے طلب کیا جائے گا۔ لہذا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، بلکہ اجرت ہماری اللہ کے اوپر ہے۔ جناب نوح سے سوال کیا گیا، جناب لوط سے سوال کیا گیا، اور بھی انبیاء سے جب سوال کیا گیا ہے تو سب نے یہ کہا، مسلم یہ کہا کہ ہمارا اجر اللہ پر ہے، ہم نے اللہ کی خاطر خدمت کی، فی سبیل اللہ ہم نے تبلیغ کی ہے، لہذا اس تبلیغ کا اجر اللہ دے گا۔ توجہ ہوگا۔ لیکن جب ہمارے نبی کی بات آتی ہے اور ان سے امت تقاضا کرتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم آتا ہے کہ نبی آپ کہہ دیں کہ میں تم سے اجرت مانگتا ہوں، لیکن اجرت میری یہ ہے کہ میرے قربا کے ساتھ محبت اختیار کرو۔ اب یہاں پہ میں آپ کی بارگاہ میں توجہ چاہوں گا اور غور کرنے کی دعوت دوں گا۔ دیکھیں دوسرے انبیاء نے اجرت کو نہیں مانگا، کسی بھی قسم کی اجرت نہیں مانگی، بلکہ کہا کہ اللہ کے اوپر ہے ہماری اجرت۔ اور جب نبی سے بات کی، ہمارے آخری نبی سے، تو پیغمبر نے کہا کہ ہاں مجھے اجرت چاہیے، اور وہ اجرت ہے میرے قربا کے ساتھ، میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو، یہ میری تبلیغ کی اجرت ہے، یہ میری رسالت کی اجرت ہے۔ تو یہاں پہ رک کر میں عرض کروں گا کہ جو نبی ہمارے نبی سے مقام میں کم ہیں، جو نبی ہمارے نبی سے مقام میں کم ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہمیں اجرت نہیں چاہیے، لیکن جو نبی تمام انبیاء سے افضل ہے، جو سید المرسلین ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجرت چاہیے۔ اب میں مثال دوں آپ کی بارگاہ میں تو میری بات شاید واضح ہو جائے، بچوں کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہ اگر مجھ جیسا مولوی آپ کو کہے کہ میں آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں نے فی سبیل اللہ کام کیا ہے،
تو شاید آپ کو اتنا تعجب نہ ہو، لیکن آیت اللہ سیستانی وہ کام کریں اور ان سے آپ کہیں کہ ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، تو وہ کہیں کہ ہاں مجھے دو اجرت، مجھے اجرت چاہیے، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ جو چھوٹے مولانا ہیں انہوں نے یہی کام کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اجرت نہیں چاہیے، میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے۔ اور جب آیت اللہ سیستانی سے جو عظیم ہیں، جو مرجع ہیں، جو مجتہد ہیں، ان سے جب کہا کہ ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے خود ہی طلب کر لیا کہ ہاں نکالو اجرت مجھے چاہیے۔ تو آپ کو تعجب ہوگا، تعجب کس وجہ سے ہوگا کہ یہ عظیم الشان ہو کر بھی اجرت طلب کر رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹے مولانا تھے، انہوں نے اجرت طلب نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے اوپر میری اجرت ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے دوسرے انبیاء ہمارے نبی سے کم ہیں مقام اور منزلت کے لحاظ سے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اجرت نہیں چاہیے، لیکن آخری نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے اجرت چاہیے۔ تو یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ نبی آخری اجرت کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جناب آدم سے لے کر، توجہ ہوگا، جناب آدم سے لے کر ہمارے آخری نبی تک جتنی بھی تبلیغ ہوئی ہے وہ ایک ہی دین کی تبلیغ ہوئی ہے، وہ ایک ہی اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے، نام مختلف تھے لیکن تبلیغ ایک ہی دین کے لیے ہوئی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں اگر کوئی دین ہے تو فقط اسلام ہے، یعنی تمام انبیاء نے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تمام انبیاء نے جو تبلیغ کی ہے وہ ایک ہی دین کی ہے، ایک ہی اسلام کی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا، اللہ اگر ان نبیوں کو یہ اجازت دیتا کہ تم قوم سے کہو کہ مجھے اجرت چاہیے، تو پھر یہ اجرت مانگنا ان کا یہ انصاف کے مطابق نہ ہوتا، اس لیے کہ ابھی کام تو تمام ہی نہیں ہوا، ابھی تو دین کی تبلیغ کامل ہوئی نہیں ہوئی، اب تو دین مکمل ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے آخری نبی سے اجرت طلب کر کے یہ اعلان کرنا چاہا کہ دیکھو کیونکہ دین کی تبلیغ ہو گئی ہے مکمل، اور دین کی تبلیغ جب مکمل ہو گئی ہے تو اب اللہ کو حق حاصل ہے کہ اس رسالت کی اور اس نبوت کی تبلیغ کی تم سے اجرت طلب کرے۔ لہذا آخری نبی سے کہا کہ نبی تم ان سے اجرت طلب کرو۔ عجیب ہے، یہاں پہ دیکھیں محبت اہل بیت کی ویلیو کتنی ہے، محبت اہل بیت کی قدر کتنی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے۔ میں مثال دوں آپ کی بارگاہ میں، جب بھی دنیا میں معاملہ کرتا ہے کوئی انسان، کوئی چیز خریدتا ہے، آج کل تو پیسے آ گئے ہیں، منی آ گئی ہے، لیکن اور زمانہ ترقی کر کے آپ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کارڈ دیتے ہیں۔ بہرحال پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جنس کے بدلے میں جنس دی جاتی تھی۔ آپ نے گندم خریدنی ہے تو آپ جو دیتے تھے پھر آپ گندم خریدتے تھے، پیسے تو نہیں تھے زمانے میں، سکہ تھا لیکن کم تھا۔ عام طور پر جو معاملات اور جو بزنس ہوتا تھا وہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ آپ نے گندم دینی ہو مجھے اور میں نے آپ کو جو دے رہے ہیں، آپ نے مجھے گندم دینی ہے، میں نے آپ کو کھجور دینے ہیں، آپ نے مجھے سونا دینا ہے، اس کے عوض میں آپ نے کوئی اور چیز لینی ہے، گھوڑا لے لینا ہے۔ جنس کے بدلے میں جنس ہوتی تھی، یعنی جنس کی اجرت جنس ہوتی تھی۔ آج کل اجرت کیا ہے؟ پیسہ، پیسہ اس شے کی اجرت ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی ویلیو ہے۔ اس زمانے میں اجرت ہوتی تھی جنس، اور اجرت کا اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ اجرت اس کے لیے بن سکتی ہے یا نہیں، اس کی ویلیو کو دیکھا جاتا تھا۔ اگر دونوں کا ویلیو برابر ہوتا تھا، مثلا اگر 1 کلو گندم ہے تو کبھی کبھی اس کا ویلیو جو تھا وہ 2 کلو جو تھا، کبھی کبھی 3 کلو جو تھا، وہ تو مارکیٹ کے لحاظ سے تھا، یہ اس لحاظ سے تھا کہ گندم کتنی پیدا ہوئی ہے، جو کتنے پیدا ہوئے، پیداوار کتنی ہوئی ہے، وہ اس کے لحاظ سے ویلیو کرتے تھے، اور جب ویلیو دونوں کا برابر ہوتا تھا تو پھر اس کی اجرت بنتی تھی۔ اگر انسان 10 پاؤنڈ کی چیز خریدتا ہے لیکن اس کی اجرت جو ہے وہ 5 پاؤنڈ دیتا ہے، تو یہ دونوں میں برابری نہیں ہے، اجرت میں برابری ہونی چاہیے۔ اگر یہ 10 پاؤنڈ کی چیز ہے تو اس کے مقابلے میں بھی 10 پاؤنڈ ہی دیا جائے گا۔ جب دونوں کو ترازو میں رکھا جائے گا تو دونوں برابر ہونے چاہیے، پھر ہی اجرت بن سکتی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ سمجھ جاؤں گا، اللہ نے اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت کا قرار دیا ہے، یا بلکہ اس طرح سے کہوں کہ تمام انبیاء کی رسالت کی اجرت جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ تمام انبیاء کی محبت کی اجرت
اہل بیت کی محبت ہے، تو اس سے پتا چلا کہ تمام جو اجرت ہوتی ہے اور وہ اجرت جس چیز کی اجرت بنتی ہے دونوں کے درمیان ایک وزن ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، پھر ہی وہ اجرت بن سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے محبت اہل بیت کو پیغمبر کی رسالت اور تمام انبیاء کی رسالت کے لیے اجر قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر تمام انبیاء کی خدمت کو، ان کی رسالت کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور محبت اہل بیت کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو وہ دونوں برابر ہمیں نظر آنے لگیں گے، اس لیے کہ دونوں کی ویلیو ایک جیسی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ محبت اہل بیت کی ویلیو اجر رسالت کے مقابلے میں ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو پیغمبر کی رسالت کے بتائے ہوئے طریقوں پر جو بھی پیغمبر نے رہنمائی فرمائی، جو بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان ان تمام احکامات پر، پیغمبر کی پوری سیرت پر عمل کرے لیکن اس کے دل کے اندر محبت اہل بیت نہ ہو تو اس عمل کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ وزن تب آئے گا جب محبت اہل بیت کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے گا۔ لہذا میں کہوں گا جو بھی رسول کی رسالت پر عمل کرتا ہے، علی کی محبت کے بغیر، آل محمد کی محبت کے بغیر، وہ پیغمبر کی دکان سے اس نے مال چوری کر لیا ہے اور اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے وہ گویا پیغمبر کی دکان سے اس نے پیغمبر سے چیز لی ہے اور اس کا محبت اہل بیت کا اجر بھی ان کو عطا فرمایا۔ لہذا اس کا استعمال کرنا، اس کا فائدہ اٹھانا جائز بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اجرت دی ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم میرے رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہو تو میرے قربا کے ساتھ محبت کرو۔ صلوات پڑھیں محمد والا، پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والا۔ اور عجیب منزل ہے یہ محبت اہل بیت کی قدر و منزلت۔ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے، محفل لگی ہوئی ہے صاحب کی، دوست بیٹھے ہوئے ہیں امام کے گھر میں۔ ایک بزرگ صحابی، ایک بوڑھا صحابی عصا کی ٹیک پر مولا کے دروازے پر آ کر مولا کو دور سے سلام کیا۔ مولا نے سلام کا جواب دیا۔ جواب جب سنا اس بزرگ نے، عرض کرتا ہے کہ مولا اجازت ہے میں آپ کے قریب آ جاؤں۔ وہ مجمع کو چیرتا ہوا امام کے قریب آیا۔ جب قریب پہنچا پھر عرض کرتا ہے کہ مولا مجھے ذرا اور اجازت دے، میں آپ کے اور نزدیک ہو جاؤں۔ وہ بزرگ آ کر مولا کے قریب اور نزدیک ہو جاتے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو کہتے ہیں کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور یہ محبت جو آپ سے کرتا ہوں یہ کسی دنیا کی لالچ کی خاطر نہیں کرتا، خالصانہ محبت ہے آپ سے محبت کرتا ہوں اور کسی لالچ کو دل میں نہیں رکھتا، کسی لالچ کے بغیر، دنیا کی کوئی لالچ نہیں، مجھے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد عرض کرتا ہے کہ مولا میں آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں اور یہ جو میں ان سے نفرت کرتا ہوں کوئی میری ذاتی ان سے دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی نفرت نہیں ہے ان کے ساتھ، آپ کی خاطر میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کے بعد عرض کرتا ہے کہ مولا جس چیز کو آپ نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھتا ہوں اور جس چیز کو آپ نے حلال سمجھا ہے، جس کو حلال قرار دیا ہے، میں بھی اسی کو حلال سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے کہ مولا کیا اس عقیدے کے ساتھ، یہ میرا عقیدہ ہے، کیا اس عقیدے کے ساتھ میری نجات ممکن ہے؟ کیا میری نجات ہو جائے گی؟ اگر میرا عقیدہ یہ ہے، آپ سے محبت ہے فی سبیل اللہ، دنیا کی کوئی لالچ نہیں، اور آپ کے دشمنوں سے نفرت ہے، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں، آپ کی خاطر، اور آپ کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں، آپ کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں، یہ نہیں کہ جو آپ نے جس چیز کو حرام قرار دیا میں اس کو حلال سمجھوں، یا جس چیز کو حلال بنایا ہے میں اس کو حرام سمجھوں، نہیں، جو چیز آپ نے حلال کی میری نظر میں حلال، جو چیز آپ نے حرام کی میری نظر میں حرام ہے۔ کیا اس عقیدے کے ساتھ میری نجات ممکن ہے؟ توجہ جہاں حاضر ہو، یہ جیسے سوال کیا نا امام سے، امام باقر علیہ السلام سے، تو امام نے فرمایا کہ اے بزرگ، یہی سوال جو تم نے مجھ سے کیا ہے، یہی سوال ایک بوڑھے شخص نے میرے بابا امام زین العابدین سے کیا تھا، بالکل یہی سوال۔
تو میرے والد بزرگوار نے، توجہ ہوگا، میرے والد بزرگوار نے ان کو یہ جواب دیا تھا جو میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں، کیونکہ سوال وہی ہے، جواب بھی وہی ہے. کیوں کہ جو پہلے کا علم ہے دوسرے کا بھی وہی علم ہے، جو پہلے کی بات ہے دوسرے کے بھی وہی بات ہے، جو اول کی بات ہے وہ آخر کی بات ہے، جو آخر کی بات ہے وہ درمیانے والے کی بات ہے، ان کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. لہذا کہا کہ میرے والد نے جو جواب دیا تھا وہی میں تمہیں سنا رہا ہوں. میرے والد نے اس بوڑھے شخص کو یہ کہا تھا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے، توجہ ہوگا، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو جان لو کہ جب تمہیں موت آئے گی، توجہ ہوگا، جب تمہیں موت آئے گی تو تم ان مقامات کو دیکھو گے جن کو دیکھ کر تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، تیرا دل خوش ہو جائے گا. اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ جب تم مرو گے تو تمہاری منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، تم ہمارے ساتھ رہو گے، اور جب تمہیں موت آئے گی تو تم وہ مقامات دیکھو گے اور اس کو دیکھ کر اسی دنیا کے اندر تم خوش ہو جاؤ گے. جب یہ امام علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، اس بوڑھے شخص نے کہا کہ مولا واقعی اسی طریقے سے، اسی طرح سے اگر میں مروں گا تو میں یہ سارا کچھ دیکھوں گا. امام نے فرمایا ہاں. 3 مرتبہ جب امام سے پوچھا اور تسلی ہو گئی اس بوڑھے کو، اس کے بعد اس بوڑھے نے گریا شروع کر دیا، محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے رونا شروع کر دیا، اور روتا جا رہا تھا اور مولا سے یہی تصدیق کرواتا جا، مولا باقی اسی طریقے سے جب میں مروں گا تو میرا مقام آپ کے نانا رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، کیا میری منزل آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ ہوگی، کیا میں مروں گا تو پھر اسی طریقے سے میں خوش ہو جاؤں گا اپنے مقامات دیکھ کر. یہ کہہ بھی رہا ہے اور راوی کہتا ہے کہ گریا بھی کر رہا تھا. اور ایسی محفل، راوی کہتا ہے ایسی محفل میں نے کبھی نہیں دیکھی، یہ بوڑھا بھی رو رہا تھا اور سارے مجمع والے اس محبت کی وجہ سے گریا کر رہے تھے، اور چونکہ ان کو احساس ہو رہا تھا کہ اس محبت اہل بیت کا مقام کیا ہے، اس محبت اہل بیت کی قدر کیا ہے. جیسے امام سے 3 مرتبہ تصدیق کروا لی تو کہتا ہے کہ مولا ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. امام باقر علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور اس بوڑھے شخص نے امام کا ہاتھ لے کر اپنی آنکھوں پہ رکھا اور اپنے منہ کے ذریعے سے چوما اور اپنے شکم پر پھیرا، اور پھیرنے کے بعد مولا کو خدا حافظ کر کے مولا کے قریب سے اٹھے اور باہر جانے لگے. توجہ ہوگا، راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ بوڑھا شخص امام کے قرب سے اٹھ کر، ساتھ میں بیٹھا تھا وہاں سے اٹھ کر جب چلنے لگا تو برابر امام اس کو دیکھتے رہے، برابر امام اس کو دیکھتے رہے، جب تک وہ امام کے سامنے تھا امام اس کو دیکھے جا رہے تھے. جیسے ہی وہ بوڑھا شخص، توجہ ہوگا، جیسے ہی وہ بوڑھا شخص امام کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تو امام اپنے اصحاب سے خطاب ہو کر فرماتا، توجہ ہوگا، امام اپنے صحابیوں سے خطاب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ کسی ایسے شخص کو دیکھو جس پر اللہ نے جنت واجب کی ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں مولا ہم چاہتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے اوپر اللہ نے جنت کو واجب کرا دیا. صلوات پہ محمد والے. یہ ہے محبت اہل بیت، کہ اگر انسان کے دل میں واقعی خالصانہ محبت اہل بیت ہو تو پھر انسان کی قدر و منزلت یہ ہے کہ جو امام نے بیان فرمائی، دنیا میں بھی مقام ہے اور مرنے کے بعد بھی عظیم الشان مقام ملے گا، جس کی انسان مومن توقع کرتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا مقام رسول اللہ کے ساتھ ہو. کیسے ملے گا؟ اسی محبت اہل بیت کے ذریعے سے، اسی محبت اور عشق اہل بیت کے ذریعے سے. لیکن اس بوڑھے شخص نے خوب بیان کیا، جہاں محبت کا تذکرہ کیا، توجہ ہوگا، جہاں محبت کا تذکرہ کیا، جہاں اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا تذکرہ کیا، وہاں یہ بھی جملہ کہا، آپ نے یاد کیا ہوگا کہ کہا کہ مولا جو آپ نے حلال کیا ہے وہ اس کو میں حلال سمجھتا ہوں، جس چیز کو آپ نے حرام کیا ہوا ہے میں بھی اس کو حرام سمجھتا ہوں. یعنی آپ کی حرام کردہ ہمارے لیے حرام، آپ کی حلال کردہ ہمارے لیے حلال ہے. کم سے کم ایک مومن کا کم سے کم عقیدے کی منزل پر عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اگرچہ عمل کی منزل میں انسان اگر خطا کار ہو تو کوئی بات نہیں، وہ توبہ کے ذریعے سے ٹھیک ہو جائے گا، انسان اس کا جبران کر سکتا ہے، اس کا پورا کر سکتا ہے. لیکن عقیدے کی منزل میں یہ ہونا چاہیے کہ جو امام نے کہہ دیا حرام تو حرام، جو امام نے کہہ دیا حلال تو حلال، یہ انسان مومن کم سے کم لیول جو ہے انسان کا یہ ہونا چاہیے. عقیدے کی منزل میں یہ ہونا چاہیے، عمل میں انسان خطا کر سکتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، آج ہم شیعہ کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم شیعہ اس طرف جا رہے ہیں کہ امام کی حرام کردہ شے کو حلال سمجھتے ہیں
اور امام کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام سمجھتے ہیں. الٹ ہو گیا. وہ بوڑھا کہتا ہے کہ مولا جو آپ نے حلال کیا وہ میرے لیے حلال، جو آپ نے حرام کیا میں نے اس کو حرام سمجھا. لیکن آج اتنی ترقی کے باوجود، اتنی مجلسیں سننے کے باوجود، اتنی دینی تعلیم ہونے کے باوجود، اتنے علماء کے آنے کے باوجود، بعض چیزیں ایسی ہم سب کی بات نہیں کر رہے، بلکہ کچھ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے کچھ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں جو کہ شریعت میں حرام ہیں، اور کچھ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو شریعت میں حلال ہے. یہ منزل آ رہی ہے. کیوں ہوا اس طرح سے؟ اس لیے کہ ایک حصہ اس حدیث کا تو ہم نے جان لیا کہ اہل بیت سے محبت بھی ہے اور ان کے دشمنوں سے نفرت بھی ہے، لیکن اس کو ہم نے نہیں سمجھا کہ ان کے حلال کردہ شے ہمارے لیے حلال، ان کے حرام کردہ شے ہمارے لیے حرام ہے. اگر عقیدے کی منزل میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر عمل کی منزل میں انسان خطا کرتا ہے تو توبہ کے ذریعے سے صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اگر عقیدہ ہی انسان کا خراب ہو جائے، عقیدہ ہی انسان کا گڑبڑ ہو جائے، تو پھر انسان کا عمل کتنا بھی اچھا ہو تو وہ عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. لہٰذا ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنا علم حاصل کریں گے ہم، اتنا ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ اہل بیت نے کیا حلال کیا ہے، اہل بیت نے کیا حرام کیا ہے، ان کے حرام کردہ چیزیں کون سی ہیں، ان کے حلال کردہ چیزیں کون سی ہیں، ان کے واجبات جو بیان کیے ہوئے کون سے ہیں، جو انہوں نے مکروہات بیان کیے وہ کون سے ہیں، جو انہوں نے مستحبات بیان کیے وہ کون سے ہیں، ان کے مباح کردہ چیزیں، جائز کردہ چیزیں کون سی ہیں. یہ تب انسان کو پتا چلے گا جب انسان کے پاس علم ہوگا. اور اگر بعض لوگوں کے اندر یہ گمراہی پائی جاتی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے. امام کہتے ہیں کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. امام فرماتے ہیں جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. پیغمبر فرماتے ہیں جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. لیکن آج ہم نے کہنا نہیں، ہم نے تو اپنے طریقے سے پڑھنی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام نے حلال کیا ہے اس کو حرام سمجھنا ہے، اور جو امام نے حرام کیا اس کو حلال سمجھنا ہے. جس کو امام نے جائز سمجھا اس کو ناجائز سمجھنا ہے، جس کو ناجائز کہا اس کو جائز سمجھنا ہے، جس کو امام نے واجب قرار دیا ہے اس کو ہم نے حرام سمجھنا ہے، جس کو امام نے مستحب سمجھا اس کو واجب قرار. یہ ہیر پھیر جو ہمارے عقیدے میں آ گئی ہے یہ اسی وجہ سے آئی کہ ہم جہالت کا شکار ہیں. امام نے کہا میں جس طرح سے نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، لیکن ہم نے کہنا کہ نہیں، ہم نے تو ایک جملہ اپنی جیب سے ڈالنا ہے نماز میں، چاہے ہماری نماز صحیح ہو چاہے ہماری نماز غلط ہو. کسی بھی امام نے آپ چیلنج ہے، کسی بھی امام نے نماز جب پڑھی ہے، خود نماز پڑھی ہے، تو امام نے اشہد ان علی ولی اللہ نہیں پڑھا، نماز میں نہیں پڑھا. جناب ابو بصیر بیٹھے تھے. دیکھیں اطاعت امام کی کیسے ہوتی ہے، توجہ ہوگا. امام کی فرمانبرداری کیسے ہوتی ہے، امام کی اطاعت کیسے ہوتی ہے، امام کا انسان 100% فرمانبردار کیسے ہوتا ہے. ابو بصیر بیٹھے ہیں امام کی بارگاہ میں، امام کے سامنے ایک سیب پڑا ہوا ہے، ایپل امام کے سامنے ہے. امام نے فرمایا کہ ابو بصیر یہ سیب حلال ہے یا حرام؟ تو عرض کرتا ہے کہ مولا آپ نے فرمایا ہے کہ یہ حلال ہے، سیب حلال ہے، پھل فروٹ جتنے بھی ہیں وہ حلال ہیں، سبزیاں جتنی بھی ہیں وہ حلال ہیں. مولا یہ سیب حلال ہے. تو امام نے فرمایا کہ اگر میں اس کو، امام نے 2 حصے کیا، اس سیب کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا. امام نے فرمایا کہ یہ آدھا حصہ حلال ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں مولا حلال ہے، اسی ایک سیب کا حصہ ہے. پھر دوسرے حصے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ ہاف جو ایپل ہے یہ حلال ہے یا نہیں؟ کہا کہ مولا یہ بھی حلال ہے کیونکہ اسی ایک سیب کا حصہ ہے. اب امام نے فرمایا، توجہ ہوگا، امام جانتے ہیں اور امام امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ میرے صحابی اطاعت کی کس منزل پر فائز ہیں، اطاعت کی کس منزل پر فائز ہیں، امام کو کتنا واجب الاطاعت سمجھتے ہیں. امام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں، توجہ ہوگا، اگر میں یہ کہہ دوں یہ آدھا سیب حلال ہے اور یہ آدھا سیب حرام ہے تو مان لو گے؟ امام نے پہلے پوچھا ایک سیب کے بارے میں، جواب دیا حلال، پھر پوچھا آدھا آدھا کر کے، کہا بولا حلال. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ یہ آدھا حلال ہے
اور آدھا حرام ہے، کیا تم مان لو گے؟ تو عرض کرتا ہے کہ ہاں مولا میں مان لوں گا، مولا میں تسلیم کر لوں گا۔ مولا نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ مولا اس لیے کہ جب آپ نے سیب کو حلال کہا تھا، جب وہ اس وقت مان لیا تھا، تو اب بھی تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھا حصہ حرام ہے، اس لیے مجھے ماننا پڑے گا، اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ کا علم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کیا بات، کیا بات! آپ کا علم اپنی طرف سے نہیں ہوتا، جو بھی آپ کہتے ہیں وہ علم لدنی ہوتا ہے، جو بھی آپ کہتے ہیں وہ عین شریعت ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں پورا سیب حلال تو پورا سیب حلال مان لوں گا، اگر آپ کہتے ہیں آدھا حلال آدھا حرام تو میں اس کا بات کو بھی مان لوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو چاہیے آپ نے کہ اطاعت اور امام کی پیروی کیسے ہوتی ہے، یہ نہیں اگر ہم ہوتے کہتے مولا یہ کیا بات ہوئی، پہلے تو آپ نے حلال کیا تھا اب یاد آ کیسے حرام ہو گیا۔ یہ کم علمی اور کم ایمان کی علامت ہے۔ جب آپ نے امام کو پرفیکٹ مان لیا ہے، جب امام کو معصوم مان لیا ہے، جب امام کے علم کو علم لدنی مان لیا ہے، جب آپ نے مان لیا ہے کہ امام کبھی غلطی نہیں کرتا، تو جب غلطی نہیں کرتا تو جو کہتے جائیں اس پر عمل کرتے جاؤ۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ جو نبی تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے لے لو اور جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اب پیغمبر کی مثال میں یاد کروں آپ کی بارگاہ میں، صلوات کریں محمد۔ یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ ہم اہل بیت اور رسول کے کتنے فرما بردار ہیں۔ ہماری لیول کیا ہونی چاہیے اطاعت کی؟ ہمیں اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ہمیں سوال کرنے کا حق ہے، اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن سوال کرنے کا جو حق ہے امام سے یا رسول سے، وہ بھی نالج حاصل کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ ہمیں اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم اطاعت کریں گے، اگر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی اس طرح سے ایمان رکھتا ہے تو اس کا ایمان خالص اور پرفیکٹ نہیں ہے۔ یہ ایمان اس کی نجات، امام کی اور رسول کی اللہ کی بات پر جو اس طرح سے یقین رکھے کہ چاہے ان کی بات میرے دماغ میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں نے تو امام کی اطاعت کرنی ہے، میں نے تو رسول کی اطاعت کرنی ہے، میں نے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہی ہے۔ اگر کوئی اس منزل پر فائز ہے تو اس کا ایمان کامل ہے۔ سوال کرنے کا حق ہے سمجھنے کی حد تک، نہیں سمجھ میں آئے عمل ویسے ہی کرنا ہے۔ اسی لیے ہم بچوں کہتے ہیں سوال کرو، لیکن اگر سمجھ میں نہیں آئے تو یہ نہیں کہ تم عمل نہ کرو، عمل کرنا ہے اگر امام نے فرمایا ہے، عمل کرنا ہے اگر رسول نے فرمایا ہے، عمل کرنا ہے اگر اللہ نے فرمایا ہے۔ پیغمبر کی زندگی کی مثال عرض کروں، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا مسجد النبی میں، توجہ ہوں گا، ماشاءاللہ مسجد النبی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران پیغمبر تشریف فرمائے مسجد میں، ایک شخص کو، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو نام لے کر بلایا، کہا کہ فلاں ادھر آ جاؤ، توجہ ہوں گا، نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب انسان واجب نماز پڑھ رہا ہو تو انسان نماز کو توڑ نہیں سکتا، توڑ سکتا ہے نہیں، چند مقامات پر توڑ سکتا ہے جہاں جان کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو اور بھی مقامات ہیں، چند چیزیں مقامات ہیں جہاں پہ انسان نماز کو توڑ سکتا ہے، لیکن خامخواہ نماز کو کوئی بلائے آپ کو نماز نہیں توڑ سکتے۔ توجہ چاہوں گا، نماز پڑھ رہا ہے، پیغمبر نے کہا فلاں ادھر آ جاؤ، وہ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ پیغمبر نے دوسری مرتبہ پکارا، تیسری مرتبہ بلایا، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ نماز جب ختم ہوئی، جیسے ہی ختم کی دوڑتا ہوا پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کیا حکم ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے اتنی دفعہ تمہیں بلایا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ نماز کو توڑا نہیں جاتا، توجہ ہوں گا، نماز کو توڑا نہیں جاتا۔ تو اگر ہم اور آپ جیسے ہوتے تو ہم اس کی طرفداری کرتے اور کہتے کہ ہاں بڑا اچھا جواب دیا ہے، بڑا معقول جواب دیا ہے، بڑا لاجیکل جواب دیا ہے، پیغمبر آپ نے تو بیان فرمایا تھا کہ نماز کو توڑا نہیں جاتا۔ تو لیکن پیغمبر نے اس کے جواب کے، اس کے عذر کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہاں میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، جب میں تمہیں دیکھ رہا تھا اس کے باوجود تجھے بلا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے تجھے نماز میں یہ بتایا ہے کہ نماز کو توڑا نہیں جاتا، وہی تمہیں بلا رہا تھا، وہی تمہیں بلا رہا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو۔ اور اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ پیغمبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، جب رسول تمہیں بلائے تو اطاعت کرو،
یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نماز میں نہیں ہو تو پھر اطاعت کرو، نہیں، جس حال میں تم ہو اگر رسول تمہیں بلاتے ہیں تو تمہیں اطاعت کرنی ہے، چاہے نماز پڑھ رہے ہو چاہے نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کو توڑ کر پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، نماز کی پرواہ نہیں کرو، کیوں کہ اطاعت پیغمبر امپورٹنٹ ہے، اطاعت رسول انسان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین کے زانوں پر پیغمبر کا سر مبارک تھا اور پیغمبر سر مبارک کا رکھ کے آرام فرما رہے تھے اور ادھر سے علی کی نماز قضا ہو گئی اور علی نے نماز نہیں پڑھی اور مغرب ہو گئی، جب پیغمبر نے اپنے نیند سے جب اٹھے اور کہا کہ علی توجہ ہوں گا، علی نے کہا بولا میں نے نماز نہیں پڑھی، کہا کہ علی مجھے اٹھایا کیوں نہیں، توجہ ہوں گا، اٹھایا کیوں نہیں، بیدار کیوں نہیں کیا تاکہ تم نماز پڑھتے، کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی اطاعت میں تھا، میں آپ کی اطاعت میں تھا، لہٰذا میں آپ کو کیسے بیدار کرتا۔ یہ جب انسان مومن کی منزل آ جائے کہ اطاعت کرنی ہے جیسے بھی ہو، جیسے بھی امام کا فرمان ہو، ہم جس حال میں بھی ہوں، اگر انسان اطاعت کی منزل پر آ جاتا ہے اور اس لیول پر آ جاتا ہے کہ جو امام نے کہہ دیا وہ حرف آخر، جس بات سے روک دیا وہ حرف آخر، جس چیز کی طرف دعوت دے دی بس وہ فائنل ہے، تو جب انسان اس لیول پہ آتا ہے تو یہ صحیح صاحب ایمان ہوتا ہے، یہ صاحب تقوی بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اسی طرح سے اپنی زندگی گزار دی ہے جیسے امام نے فرمایا۔ صلوات پڑھیں محمد محمد۔ اور جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا، توجہ ہوگا، جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا یعنی اللہ رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، اپنی بات بھی جیب سے نکال کے لگائے گا، تو اس کے لیے گمراہی ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان کا دامن پکڑے گا اس کو ہی نجات ہوگی، باقی کسی اور کو نجات نہیں ہو سکتی۔ اور اسی وجہ سے توجہ ہوگا، اسی اطاعت کے جذبے کی وجہ سے ہمارے علماء، ہمارے مراجع جب فتویٰ دیتے ہیں، جب کسی فقہی حکم کو بیان فرماتے ہیں تو اتنا احتیاط کرتے ہیں، اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ جس چیز کو امام نے نہیں فرمایا اس کو نہیں فرماتے، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے ذرا برابر بھی ہٹتے نہیں ہیں، جب تک قرآن اور حدیث کا فرمان ان کے سامنے نہیں ہوتا کوئی فتویٰ نہیں دیتے۔ عام طور پر ہمارے عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجتہد فتویٰ کیسے دیتا ہے، وہ فتویٰ اپنے گمان کے مطابق نہیں دیتا، اپنی مرضی اور اپنے چاہت سے نہیں دیتا کہ ہاں آج میرا جی چاہ رہا ہے فلاں چیز کو واجب کر دے، آج میرا یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے اس کو حرام کر دو، یا اس چیز کو میں پسند نہیں کرتا حرام کر دو، یہ چیز پسند ہے اس کو حلال کر دو، نہیں، مجتہد دیکھتا ہے کہ قرآن اور پیغمبر اور امام کے فرمان میں کیا ہے، انہوں نے کیا فرمایا ہے، ان حدیثوں میں جاتا ہے، ان حدیثوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے اور غوطہ لگا کر وہ ہیرے نکالتا ہے کہ جو ہر ایک انسان نہیں نکال سکتا۔ بھئی اگر امام سامنے ہوں تو ہم تو ڈائریکٹ امام سے پوچھ سکتے ہیں، تو پھر تو کسی قسم کا شک بھی نہیں ہو سکتا، نہ راوی کو دیکھنا پڑے گا، نہ سند کو دیکھنا پڑے گا، نہ کتاب کو دیکھنا پڑے گا، نہ چھانبین کرنی پڑے گی، ڈائریکٹ امام نے ارشاد فرمایا، تو اس میں تو کسی قسم کی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، امام سے ہمارا زمانہ بہت دور ہے، امام تو حاضر نہیں لیکن ان کے کلام ہم تک پہنچے ہیں، لیکن ان کی حدیثوں کے اندر، ان کے بیانات کے اندر ایسی چیزیں مکس ہو گئی ہیں کہ جو امام کا فرمان نہیں ہے، نام امام کے فرمان پر ہے لیکن حقیقت میں امام کا فرمان نہیں، تو ان حدیثوں پر وہی عمل کر سکتا ہے جو ان حدیثوں میں چھان بین کر کے امام کا فرمان الگ کرے، اور جو امام کا فرمان نہیں ہے، امام کے نام پر آیا ہے، اس کو الگ کر کے دکھائے، اور یہ ہنر فقط مجتہدین کو آتا ہے۔ اس معیار پر حدیثوں کو تولتے ہیں، جب اس معیار پر تولتے ہیں، راوی کو دیکھتے ہیں کہ راوی کون ہے، کتنے راوی ہیں، یہ سند کہاں تک جاتی ہے، راوی ثقہ ہے یا نہیں، راوی جو ہے وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں، امام نے فرمایا کیا ہے۔ حدیث تو ہر قسم کی مل جاتی ہے، آج کل بعض چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے اپنے گمان کے مطابق کسی بھی حدیث کو اٹھا لیتے ہیں، ہر کتاب سے، بحر الانوار سے اٹھا لیا، اصول کافی سے اٹھا لیا، من لا یزل الفقیہ سے اٹھا لیا، اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، نہ ان کے سند کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے راویوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کی کتاب کا پتہ ہوتا ہے، نہ حدیث کے ترجمے کا پتہ ہوتا ہے، دلیل کے طور پر عام لوگوں کے سامنے پیش کر، دیکھو یہ امام نے یہ فرمایا، عام لوگوں کیا ہوتا کہ امام نے یہ فرمایا ہے بھی
یا نہیں فرمایا. لہذا پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے لیے میں یہ واضح اعلان کر رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد مجھ پر جھوٹ بولنے والے زیادہ ہو جائیں گے, میری طرف جھوٹی نسبت دینے والے بڑھ جائیں گے. کہیں گے کہ رسول نے یہ فرمایا لیکن میں نے نہیں فرمایا, کہیں گے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا لیکن وہ میری حدیث نہیں ہوگی, جھوٹی نسبتیں دی جائیں گی. تو پیغمبر نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, میں تمہیں ایک معیار دے کے جا رہا ہوں, ایک طریقہ بتاتا جا رہا ہوں کہ جب بھی تم میری حدیث کو سنو تو اس حدیث کو قرآن کے ساتھ ملاؤ. اگر قرآن اس کی موافقت کرے تو وہ حدیث میری ہے, اور اگر قرآن اس کو ڈینائی کر دے تو وہ میری حدیث نہیں ہے. اب یہ بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے, یہ بھی وہی کر سکتا ہے کہ جو قرآن کی تفسیر سے واقف ہو, جو عربی کے علم سے واقف ہو. ہر آدمی نہیں کر سکتا, ہر آدمی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے, یہ علم نہیں ہے, یہ شعور نہیں ہے کہ یہ تشخیص دے سکے. وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا, جو عالم محمد کے دروازے پر رہ کر وہ علم حاصل کرے گا, اسی کو ہی پتا چل سکتا ہے کہ امام کا فرمان کیا ہوتا ہے اور دوسروں کا بنایا ہوا فرمان کیا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی. یہ ہمیں اہل بیت نے درس دیا ہے کہ اتباع کرنی ہے, پیروی کرنی ہے, فالو کرنا ہے تو 100% فالو کرنا ہے. کیوں نہیں کہنا, اعتراض نہیں کرنا, سوال پوچھنا ہے انفارمیشن کے لیے, لیکن اعتراض نہیں کرنا, آرگیومنٹ نہیں کرنا. اور یہی سیرت, یہی کمال اطاعت کا ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے. آپ کربلا میں دیکھیں کہ جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں, جتنا زیادہ امام حسین کا مطیع اور فرمانبردار تھا اس کا اتنا مقام, جتنا زیادہ مطیع اور فرمانبردار اس کا اتنا مقام. اور ان تمام شہدائے کربلا میں جناب عباس علیہ السلام کا جو مقام ہے, جو ان کی منزلت ہے, وہ سب سے بلند ہے. اور ان کا مقام اس لیے بلند ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے امام کے مطیع اور فرمانبردار ہیں. دکھائیں آپ تاریخ میں, مقتل میں کبھی دکھائیں کہ امام حسین کے مقابلے میں جناب عباس علیہ السلام کی بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. وہ بھی علی کے فرزند تھے, وہ بھی علی کے تربیت شدہ تھے, ان کے پاس بھی رسول کا علم تھا, امام کا علم تھا, وہ بھی کمالات کی بلند منزل پر تھے. لیکن اتنی کمالات کی منزلیں طے کرنے کے باوجود جب امام کے سامنے آتے ہیں تو اس طرح سے مطیع بن جاتے ہیں کہ امام جو حکم دیتے ہیں فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں. یہ اطاعت اگر انسان میں ہو جائے تو انسان اہل بیت کے قریب ہو جاتا ہے. اور یہ اطاعت و فرمانبرداری امام حسین کے اصحاب نے ہمیں سکھائی ہے کہ دیکھو دنیا میں جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے, جب بھی کوئی الجھن پیش آ جائے, جب بھی کوئی شک و شبہ پیش آ جائے, امام کا صحیح فرمان دیکھ لو اور اس کو آنکھیں بند کر کے مان لو. جس طرح سے امام اگر امام وقت ہوتے اور ان کا حکم تمہارے اوپر واجب ہوتا تو اس طرح سے جو امام کی صحیح حدیث ہے وہ بھی تمہارے اوپر اسی طرح سے واجب ہے. لہذا اطاعت اہل بیت کے ماننے والوں نے اور خاص طور پر کربلا کے شہداء نے ہمیں کر کے دکھائی کہ اطاعت کیسے کی جاتی ہے. جب امام علیہ السلام نے زہیر کو حکم دیا کہ زہیر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تینوں کو روکنے کے لیے ہمارے آگے کھڑے ہو جاؤ, تو جناب زہیر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیوں چلا نہیں کرتے, اور جو بھی تیر آتا ہے حسین کو بچانے کے لیے اپنے اوپر لے لیتے ہیں, اپنی جان کا بھی خیال نہیں کرتے, اپنے زخموں کا بھی خیال نہیں کرتے. کیوں کہ امام کی اطاعت کرنی ہے. امام نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, ڈٹ جاؤ, تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اطاعت ہے امام کی. اور یہ جتنے بھی جانثار تھے جب یہ اطاعت دکھا کر امام کی اطاعت میں اپنی جان کو پیش کر دیا تو جب آخری منزل آئی امام حسین کی, وہ منزل کہ جو بہت ہی دردناک ہے, جناب سیدہ فاطمہ کے لیے عزادارو, جناب شہزادی فاطمہ فرماتی ہے امام حسین کا الوداع کرنا میرے لیے بڑا دردناک ہے. جب امام حسین نے اپنے خیموں سے الوداع کی ہے, بہت دردناک منظر ہے. عزادارو آپ اندازہ لگائیں کہ بیویاں جو ہزاروں کے مجمع میں, ہزاروں کے لشکر میں گھری ہوئی ہو اور ان کا ایک ہی سہارا ہو, اور وہ بھی چھوڑ کر ان کو چلا جانا چاہتا ہو, مقتل کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہو, تو ان بیویوں کا کیا حال ہوا ہوگا. عزادارو یہی تو وجہ ہے جب امام حسین خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, کوئی بیوی دامن کو پکڑ لیتی ہے, اے مولا ہمیں ان ظالموں کے درمیان کس طرح سے آپ چھوڑے جا رہے ہیں. کبھی جناب سکینہ نکل آتی ہے, بابا
ان ظالموں کے درمیان ہمیں تنہا چھوڑ کے نہ جائیے۔ عزادارو یہ عجیب منظر ہے جو جناب زہرا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے بڑا ہی دردناک منظر ہے۔ عزادارو امام حسین آخری ودا کر کے جب باہر نکلے، جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے اور جیسے آگے بڑھے، گھوڑا آگے بڑھنا نہیں چاہتا، گھوڑا آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ عزادارو امام حسین نے گھوڑے کو کہا کہ گھوڑے چلو جلدی کرو، مقتل میں لے جاؤ، لیکن گھوڑا آگے قدم نہیں بڑھا رہا۔ کیا دیکھا امام حسین نے؟ دیکھا کہ گھوڑے کے قدموں میں جناب سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور گھوڑے سے کہہ رہی ہے، ایک گھوڑے صبح سے جو بھی مقتل گیا دوبارہ واپس پلٹ کر نہیں آیا، میرے بابا کو مقتل نہ لے جانا، میرے بابا جائیں گے تو میں یتیم ہو جاؤں گی۔ عزادارو حسین گھوڑے سے نیچے اترے، اپنے بیٹی کو گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد جناب سکینہ کو تسلی دی اور کہا کہ بیٹی صبر کرو، اللہ تمہیں جزا دے گا۔ عزادارو جناب سکینہ نے کہا ہوگا، اے بابا میں چاہتی ہوں آخری مرتبہ آپ کے سینے پر سو جاؤں، پھر یہ آپ کا سینہ مجھے نہیں ملے گا۔ حسین نے اپنی ننھی بچی کو سینے پہ سلایا اور رخصت کر دیا۔ عزادارو آگے قدم بڑھائے، لیکن پیچھے سے ایک آواز آئی، مہلا مہلا ابن الزہرا، اے زہرا کے فرزند ذرا رک جاؤ۔ پلٹ کے دیکھا کہ زینب ہے کہ جو دوڑتے آ رہی ہے۔ امام حسین رک جاتے ہیں۔ بی بی نے عرض کیا، بھیا جب اماں دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے ایک وصیت کی تھی، میں چاہتی ہوں اس وصیت پر عمل کروں۔ حسین نے کہا، بہن وہ کیا وصیت تھی؟ بی بی نے کہا کہ بھیا جب اماں دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے وصیت کی تھی کہ زینب یاد رکھنا، جب کربلا کی منزل آئے، جب حسین آخری ودا کر کے جانا چاہے تو میری طرف سے حسین کے پیاسے گلے کا بوسہ لینا۔ بھیا ذرا گلا آگے کرو، میں وہاں کی وصیت پر عمل کرنا چاہتی ہوں۔ عزادارو زینب نے وصیت پر عمل کیا۔ امام حسین نے کہا ہوگا، بہن مجھے بھی ایک وصیت یاد آ رہی ہے، ماں نے جاتے ہوئے مجھے کہا تھا، اے حسین جب تم آخری ودا کر کے مقتل کی طرف جاؤ، میری طرف سے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا، میں اس وقت نہیں رہوں گی، میری طرف سے ان کے بازوؤں کا بوسہ لینا۔